بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش کے لیے، حاضرین کے تمام مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، فلسطین کے نہتے اور مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لیے، فلسطین کے شہداء کی بلندی درجات کے لیے، جتنے عزادار مومنین و مومنات اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ان سب کی بخشش و بلندی درجات کے لیے، بالخصوص شہید حاجی شفیق اللہ اشفاق حاجی عبدالمجید صاحب کے والدین حاجی عبدالرحمن ببر صاحب کی بلندی درجات اور منازل قبر کی آسانی کے لیے، بے اولاد مومنین کی اولاد نرینہ کے لیے حسنین ببر عاصم کلاچی، اور جتنے بیمار ہیں سولت عباس کی والدہ علی رضا کی نانی اور زوجہ و مولانا غلام فرید، ان سب بیماروں کی شفا یابی کے لیے، جتنے بے روزگار ہیں ان کے نیک اور پاکیزہ روزگار کے لیے، جتنے بے گناہ قید ہیں ان سب کی رہائی کے لیے، جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کی دوری کے لیے، دامے در میں سخن قدمیں جناب آپ نے اس مجلس سے اعضاء کے انعقاد میں تعاون کیا، سب کے تعاون کے لیے، مومنین کے گھروں میں خیر و برکت کے لیے، حاجت مندوں کی حاجات کی برآوری کے لیے، مل کر خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں تشریف فرما ہے، مل کے بار دیگر بھی بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين، أما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقوله الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
صلوات، بلند تر صلوات پڑھے اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، مل کے بولے حسینیت، اپنے ایمان کا اعلان کریں حسینیت، عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں، پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت، قرآن اور آل بیت سے محبت کے دم بھریں، پوری جرت سے جواب دیں حسینیت، یزیدیت، 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 بلند تر صلوات، اللہم صلی۔ میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستو، حمد اس اللہ کے لیے کہ جس اللہ نے دنیا کی گندگی سے بچا کر علی کی محبت عطا کی ہے۔ لطف ہے میرے پروردگار کا، رحمت ہے میرے اللہ کی، عنایت ہے خدا لم یزل کی، کہ جس اللہ نے کائنات کی ڈھیر ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی نعمت محبت اہل البیت کی صورت میں عطا فرمایا۔ تو کتنے بھی بیٹھے بھائی مومنین کرام، یاد رکھنا لوگوں میں اور آپ میں بڑا فرق ہے۔ لوگوں کو امام بنانے پڑے، اللہ نے آپ کو امام بنا کر عطا فرمائے۔ لوگوں کو ہادی بنانے پڑے، اللہ نے آپ کو بنا کر عطا فرمائے۔ لوگوں کو رہبر بنانے پڑے، اللہ نے آپ کو بنا کر عطا فرمائے۔ ایک ٹی وی شو چل رہا تھا جس پر کسی صاحب نے کسی سے پوچھا کہ جناب تو اڈے امام کتنے ہیں؟ تو کہنے لگے جی 12.5 ہیں۔ تو کب بتاؤ بھائی تو اڈے کون ہیں تے کڑے ہیں تے نام دسو؟ کہنے لگے جی فلاں فلاں فلاں۔ چوتھے تک تو کام چلا، جب 4 سے آگے بات بڑھی تو پھر بتانے والا ایسا پھسلا کہ کبھی چھٹے کو 5واں بتا دیتا، کبھی 5ویں کو 7واں بتا دیتا، کبھی 7ویں کو 8واں کہہ دیتا۔ مومنین میرے لبوں سے یہ لفظ نکلے، او میرے اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے وہ ہادیان برحق عطا کیے کہ میرے ننھے سے بچے کو بھی پتا ہے میرا پہلا کون ہے، میرا دوسرا کون ہے، میرا 5واں۔ کوئی میری گل سمجھ آندی پہلے میرے دوستوں؟ تو فرق ہے۔ اب جائیے تاریخ پڑھیے، لوگوں کے امام کوئی کسی قبیلے سے، کوئی کسی قبیلے سے، کوئی کسی خاندان سے، کوئی کسی نسل سے، کوئی بنو امیہ کی گود سے، کوئی بنو عباس کی نسل سے۔ یہ کمال مکتب اہل البیت ہے کہ اللہ نے امام 12 دیے، ایک ہی گھر سے عطا فرمایا ہے، ایک ہی نسل سے عطا فرمائے، ایک ہی خاندان سے عطا فرمائے، جن کے جد بھی ایک ہے، جن کا کردار بھی ایک ہے، جن کی سیرت بھی ایک ہے، جن کا گفتار بھی ایک ہے، جن کا اٹھنا بھی ایک ہے، جن کا بیٹھنا بھی ایک ہے، جن کی دوستی بھی ایک ہے، جن کی دشمنی بھی ایک ہے، جن کی بندگی بھی ایک ہے، جن کی نماز بھی ایک ہے، جن کا روزہ بھی ایک ہے، جن کی شریعت بھی ایک ہے، جن کی فقہ بھی ایک ہے۔ کمال یہ ہے کہ جن کا دین بھی ایک ہے اور وہی ایک گھر ہے جس پر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ کبھی تاریخ پڑھو نا میرے دوستو، تھکتے نہیں بیٹھے بھائی۔ جب امام حسین علیہ السلام کو یزیدیوں نے دربار میں بلایا تھا، مدینے کے دربار میں، تھوڑا میرے نہ للواونا تک میں 2-4 باتیں آپ سے کر سکوں جی۔ جب بلایا تھا تو 2 بندے بیٹھے تھے، ایک مروان اور ایک ولید۔ تو ولید چونکہ گورنر مدینہ تھا تو کہنے لگا امام حسین کو کہ فلاں مر گیا اور اس کا بیٹا تخت پہ بیٹھ گیا۔ امام نے کلمہ استرجاع پڑھا۔ کلمہ استرجاع جان دے؟
انا للہ و انا الیہ راجعون، استرجاع کا معنی ہوتا ہے لوٹ جانا، اور یہ وہ کلمہ ہے جس میں بتایا جاتا ہے، یہ آیہ مجیدہ اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گھر میری سمجھ آنی پہ معنی کیا ہے کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا۔ تو امام نے کلمہ استرجاع پڑھا۔ اب ولید کہنے لگا کہ مولا آپ کو ہم نے دربار میں اس لیے بلایا ہے کہ یزید آپ سے بیعت چاہتا ہے۔ امام نے فرمایا ولید تمہارا یزید فقط مجھ سے بیعت چاہتا ہے یا ساری امت سے بیعت چاہتا ہے؟ فقط مجھ سے چاہتا ہے یا تمہارے یزید کو ساری امت بھائی بادشاہوں کو ایک ووٹ چاہیے ہوتا ہے یا سب کا ووٹ؟ تھوڑے پاس ووٹاں لے آن دیں نا، تھوڑا بولو، پریشان کیوں تھی گئے بھائی؟ تو ایک بندے کا ووٹ مانگتے ہیں بھائی حاجی مجید صاحب دے دیں، ان کے بڑے بھائی دے دیں، وہ بڑے دے دیں، اور باقی دی چھٹی نہیں، اسے سب کا ووٹ چاہیے ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام نے بڑی لاجک اور بڑی ٹیکنیکل گفتگو کی، فرمایا تمہارا یزید فقط مجھ سے بیعت چاہتا ہے یا رسول کی ساری امت سے؟ ولید کہنے لگا صحیح ساری امت سے۔ امام نے فرمایا جب وہ ساری امت سے بیعت چاہتا ہے تو مجھے اکیلے میں کیوں بلایا؟ پھر امت کو بلاؤ نا۔ اس کا مطلب کیا ہوا میرے مومنین بھائیو؟ ذرا غور رکھیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید جانتا تھا حسین عام شخص نہیں ہے، جدھر حسین گیا ادھر امت بھی جائے گی، صحابی بھی جائے گا، تابی بھی جائے گا، تبع تابی بھی جائے گا، اس لیے کہ جدھر حسین کھڑا ہوگا حق ادھر ہی کھڑا ہوگا۔ کہنے لگا ساری امت سے، فرمایا پھر جاؤ، اب تو رات ہو گئی ہے اور ہم رات کے پردوں میں بات نہیں کرتے، کل کا سورج طلوع ہونے دو، رسول کی ساری امت کو بلانا، مدینے کے سارے صحابہ کو بلانا، صحابہ کی اولادوں کو بلانا، کل پھر لوگوں کے جھرمٹ میں حسین بھی آئے گا اور ہم دل کے اجالے میں بتائیں گے کہ حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتا ہے۔ میری گل ذرا سمجھنی ہے دوستو، میں آگے کہیں اور موضوع پہ لے جانا چاہتا ہوں لیکن مقدمہ چند۔ مروان بیٹھا تھا، کہنے لگا ولید یا حسین سے بیعت لے یا حسین کی گردن کاٹ، نقل کفر کفر نباشد۔ اگر حسین تیری محفل سے چلا گیا، تیرے دربار سے پلٹ گیا، تو پھر حسین تیرے ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہ سننا تھا کہ میرے حسین کے لب ہائے مبارک ہلے، اور میں کہتا ہوں لوگوں نے تو لکھا نا کہ حسین بولے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، حسین نہیں بولا، حسین وارث انبیاء ہے، اور لہجہ حسین کا تھا، بول آدم بھی رہا تھا، بول نوح بھی رہا تھا، بول ابراہیم بھی رہا تھا، بول یوسف بھی رہا تھا، بول ایوب بھی رہا تھا، بول موسیٰ بھی رہا تھا، بول عیسیٰ بھی رہا تھا۔ اگر یوں سمجھانا چاہوں تو سمجھا سکتا ہوں، آدم سیفی اللہ بھی بول رہا تھا، نوح نجی اللہ بھی بول رہا تھا، ابراہیم خلیل اللہ بھی بول رہا تھا، موسیٰ کلیم اللہ بھی بول رہا تھا، عیسیٰ روح اللہ بھی بول رہا تھا، اور اگر سچ پوچھو تو یہ حق ہے کہ محمد رسول اللہ بھی بول رہا تھا، علی ولی اللہ بھی بول رہا تھا۔ کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوست؟ کیا فرمایا میں نے مولا نے؟ یبن الزرقا، اوے بدکماش ماں کی اولاد، او نیلی آنکھوں والے کے بیٹے، انت تقتلنی ام ہوا، تو مجھے قتل کرے گا یا یہ قتل کرے گا؟ واللہ کذبتا و اسمتا، اللہ کی قسم تم جھوٹے بھی ہو اور گناہگار بھی ہو۔ اس کا مطلب یہ مومنوں جو حق کے امام کے خلاف بولے، جس لباس میں بولے، جس مقام پہ بولے، وہ جھوٹا بھی ہوتا ہے اور گناہگار بھی ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا یبن الزرقا، اور نیلی آنکھوں والے کے بیٹے۔ اور دیکھنا امام کے کلام میں کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے۔ جب حضرت عمر علیہ السلام نے روکا تھا نا 2 محرم کو امام علیہ السلام کی سواری کو، تو امام نے ایک لفظ کہا تھا، سکلت کا امک یا حر، حر تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ روک رہا ہے امام کی سواری کو۔ جانتی ہو امام کی ماں کا مقام کیا تھا؟
اور ادب کی نظریں جھکا کے کہنے لگا مولا تو مجھے کہہ سکتا ہے کہ میری ماں میرے غم میں روئے، لیکن میں نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ تو فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے۔ امام نے فرمایا یبن الزرقا، اے بد کماشما کی اولاد، انت تقتلنی ام ہوا، تو مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کرے گا؟ واللہ کذبت واسمت، اللہ کی قسم تم جھوٹے بھی ہو اور گنہگار بھی ہو۔ پھر امام نے جو کلام کیا، اگر آپ تھکے نہیں بیٹھے تو وہ میں امام کا سارا کلام سنا دوں، سارے سننے کے لیے آمادہ بیٹھے ہو بھائی؟ ہاں کوئی تھکاوٹ گرمی شرمی کو ڈاڑی تو نہیں لگی بیٹھی نا؟ ذرا مل کے خاندان زہرا پہ بلند تر سلام۔ جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے ذرا پوری طاقت کے ساتھ مل کر خاندان زہرا پہ بلند تر سلام۔ وہ میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ امام نے فرمایا جانتے ہو جس سے بیعت مانگ رہے ہو میں کون ہوں، اور جس کے لیے مانگ رہے ہو وہ کون ہے؟ جس سے مانگ رہے ہو یعنی حسین ابن علی، جانتے ہو میں کون ہوں؟ اور جس کے لیے مانگ رہے ہو یعنی یزید، جانتے ہو وہ کون ہے؟ گویا امام بتا رہے تھے اے ولید و مروان، تم جاننے کے باوجود بھی نہ حسین کا تعارف کرا سکتے ہو نہ یزید کی بات کر سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اس کے لقمہ حرام پہ پل رہے ہو، اور جو حرام پہ پلتا ہے اسے سمجھ ہی نہیں لگتی حسین کیا ہوتا ہے اور یزید کیا ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا سنو تمہیں میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ اب امام علیہ السلام نے جو اپنا خوبصورت تعارف کرایا، مومنین اگر آپ تک کے نہیں بیٹھے تو ذرا غور کرنا، میرے مولا نے فرمایا انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومنزل الوحی بنا فتح اللہ بنا ختم اللہ۔ او ولید و مروان سنو، انا اہل البیت النبوہ، یہ نہیں فرمایا میں حسین ابن علی ہوں، فرمایا میں نبی کی اہل بیت ہوں۔ اہل بیت میں مصطفیٰ بھی شامل ہے، آل بیت میں علی بھی شامل ہے، آل بیت میں حسن بھی شامل ہے، آل بیت میں حسین بھی شامل ہے۔ گویا میرا حسین کہہ رہا تھا ولید و مروان یاد رکھنا، میں جو تمہارے سامنے کھڑا ہوں میں شخص بن کے نہیں کھڑا ہوں، میں محمد بھی ہوں، میں علی بھی ہوں، میں زہرا بھی ہوں، میں حسن بھی ہوں، میں حسین بھی ہوں، اور میں کون ہوں؟ معدن الرسالہ، جو رسالت کا خزانہ ہوں، مختلف الملائکہ، میرا گھر وہ ہے جہاں فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو میری گل سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ کیا فرمایا امام نے؟ میرا گھر وہ ہے۔ میں حیران ہوا، ساڑھے لئیے لے پاسے جی صاحب ایک شادی آئی تو میں نے عذرائے مذاق، حالانکہ یہ فقہی مسئلہ ہے کہ نکاح میں گواہوں کی ضرورت نہیں، طلاق میں دو عادل گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، طلاق بغیر گواہوں کے نہیں ہوتی۔ جاگ دے بیٹھے ہو سام گئے ہو، آپ سے پتہ نہیں مولوی اور موضوع کدے پھیر دیتا ہے، گل سمجھا رہے ہیں۔ نکاح میں گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی، لڑکی اور لڑکے کا جی لڑکی کا ایجاب ہوتا ہے، لڑکے کا قبول ہوتا ہے، اور مولوی صاحب نے وکیل بن کے سیگا پڑھنا۔ ایک نکاح پہ میں گیا تو انہوں نے بڑا زور ڈالا کہ مولوی صاحب گواہ، تو میں نے کہا بھئی پھر اگر لانے ہیں تو عادل گواہ لے کر آؤ۔ اونہائی بھی سادات دا گھر، میں اسے یہ دس ہے ناراض نہ ہونا، میں کسی پہ تانو تشنی نہیں کر رہا، تو وہ جس سید کو بھی ڈھونڈ کے لاتے داڑھی اس کی منڈی ہوئی ہوتی، تو میں نے کہا جی ہے تو بندہ عادل نہیں، کہ مولوی صاحب کو داڑھی چ اسلام تو نہیں، میں کہ جناب پکی گل ہے جو داڑھی چ اسلام نہیں لیکن اسلام چ داڑھی ہے۔ اچھا جی، وہ گئے کوئی 10-12-15 بندے ٹھوڑیں تھے، سارے داڑھی مون، بڑی پڑھی لکھی فیملی ہے، تو بڑے لوگ ہیں، بڑی مشکل سے ساتھ کوئی گھنٹے 1.5 گھنٹے کی تگ و دو کے بعد کوئی 2 بندے داڑھی والے ملے، تو میں نے پھر اگلا سوال کہ بھئی نماز ہی پڑھ دے ہو؟
بات کرنے کا مقصد یہ ہے دوستو، ہمارا گھر وہ ہے، یعنی دنیا دار لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جہاں دو عادل گواہ نہیں ملتے اور مقابلہ کرتے ہیں علی کے ساتھ، جس کی شادی میں اللہ نے 40,000 فرشتوں کو گواہ بنایا تھا۔ 40,000 فرشتے، گل میری سمجھ آ رہی نہیں؟ کوئی نہیں۔ اور جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، صاحب سعادت الدارین خدا کری کرامت کرے، لکھا 40,000 فرشتے آسمان سے اترے فقط حسین ابن علی کا چہرہ دیکھنے کے لیے، جن کے دروازے پہ ملک الموت رک جاتا، جن کا جھولا ملائکہ جھلاتے، جن کی چکی فرشتے چلاتے، جن کے دروازے پہ اس وقت تک فرشتے کو آگے جانے کی اجازت نہ ہوتی جب تک محمد کی زہرا کا حکم نہ ہوتا۔ اب بتاؤ حسین نے کتنا پیارا تعارف کرایا، انا اہل بیت النبوت و معدن الرسالت و مختلف الملائکہ۔ او ولید و مروان جاؤ اپنے یزید کو کہہ دو میں نبی کی اہل بیت ہوں، میں رسالت کا خزانہ ہوں، میرا گھر وہ ہے جہاں فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، انا منزل الوحی، اور میں وہ حسین ہوں جس کے گھر میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اگلا جملہ فرمایا، میرے مولا نے تھکے تو نہیں بیٹھے بس، فرمایا بنا ختم اللہ، بنا فتح اللہ، بنا ختم اللہ۔ اور مروان و یزید تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ اللہ نے جب کائنات کا آغاز کیا، خود حدیثوں کے الفاظ موجود ہیں، میرا رب کہتا ہے میرا محمد میں کسی شے کو پیدا نہ کرتا، نہ چرند نہ پرند، نہ مونگے نہ موتی، نہ پہاڑ نہ دریا، نہ آسمان کا چھت نہ زمین کا فرش، نہ سمندروں کی طغیانی، نہ دریاؤں کی جوانی، نہ سمندروں کے مچھلیاں، نہ ہواؤں میں اڑنے والے پرندے، نہ تہوں میں چھپے ہوئے پتھروں میں بسنے والے کیڑے، نہ انسان ہوتا، نہ نبی، نہ نبوت، نہ ولی، نہ ولایت، نہ امام، نہ امامت، کچھ بھی نہ ہوتا، نہ فرشتے، نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، نہ جنت، نہ جہنم، نہ آخرت، نہ عرش، نہ فرش، نہ پانی، نہ نگاہ، نہ زبان، نہ ہاتھ، نہ پاؤں، نہ انسان، نہ مرد، نہ عورت، کچھ بھی نہ ہوتا اگر اے زہرا کا بابا تیرا نور نہ ہوتا۔ گل سمجھ آئی نہیں کوئی نہ؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے سب کچھ مصطفیٰ تیرے لیے بنایا، اور پھر مصطفیٰ کہتا ہے او لوگوں خیال رکھنا قیامت پر حق ہے، لیکن اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میرے ہم نام میرے بیٹے کی عادلانہ حکومت قائم نہیں ہوگی۔ مومنوں، میرا امام حسین مدینے کے گورنر کے دربار میں کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا او مل ولید و مروان، جانتی ہو جس سے بیعت مانگ رہے ہو میں حسین کون ہوں؟ بنا فتح اللہ، بنا ختم اللہ کا اللہ نے جب کائنات بنانے کا ارادہ کیا، جس محمد کو وجہ تخلیق کائنات بنایا وہ بھی ہمارا تھا، جس کے انتظار میں قیامت رکی رہے گی وہ بھی ہمارا ہے۔ کوئی میری گل سمجھ آ رہی نہیں بھائی دوستو؟ جی سارے نو سمجھ آ رہی ہے؟ کیا فرمایا امام نے؟ پھر سن لو، او ولید و مروان مجھ سے بیعت چاہتے ہو، جانتی ہوں میں کون ہوں؟ انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و منزل الوحی، بنا فتح اللہ، بنا ختم اللہ۔ اب امام حسین نے رخ گفتگو بدلا اور فرمانے لگے ولید و مروان آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارا یزید کون ہے۔ ہاں بھائی جڑا امام حسین علیہ السلام یزید دا تعارف کرایا سناواں؟ ہاں بھائی مومن سارے سننا سے مادہ بیٹھے سناواں۔ فرمایا یزیدون رجلون فاسقون، یزید فاسق ہے۔ یزید بولو سارے بولو، یزید فاسق ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون،
کیا مومن اور فاسق برابر ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں، مومن اور ہوتا ہے، فاسق اور ہوتا ہے۔ اور حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل نفس المحترمہ معلن بالفسق۔ فرمایا سنو ولید و مروان اور مومنین، یہ خیال رکھنا ظاہری خطاب تو امام حسین کا یزید اور مروان کو تھا، حقیقت میں ہر زمانے کے شخص کے لیے حسین ابن علی کا خطاب تھا، جو اپنے آپ کو حسینی کہلوانا چاہتا ہے، جو یزیدیت سے اپنے دامن کو بچانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ میرا شمار یزید یا یزید والوں میں نہ ہو، تو اسے حسین کے اس کتاب کو سمجھنا ہوگا، جس میں میرے مولا فرماتے ہیں یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل نفس المحترمہ معلن بالفسق۔ یزید شرابی ہے، یزید فاسق ہے، یزید قاتل ہے، یزید کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے۔ کتنی گلاں ہو گئیاں؟ چار۔ تھوڑا میرے نال بولو بھائی، کتنی گلاں ہو گئیاں؟ سارے بولو کتنی ہو گئیاں؟ چار۔ پہلی بات فاسق، دوسری بات بولو شرابی، تیسری بات قاتل، چوتھی بات کھلم کھلا گناہ کرنے والا۔ یزید شرابی، ادھا معنی کیا ہے؟ یزید فاسق، ادھا معنی کیا ہے؟ یزید نفس محترمہ کا قاتل، اس دا معنی کیا ہے؟ یزید کھلم کھلا گناہ کرنے والا، اس دا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر یزید فاسق ہے تو پھر ہر فاسق یزیدی ہے، اگر یزید شرابی ہے تو پھر ہر شرابی یزیدی ہے، اگر یزید قاتل ہے تو پھر ہر قاتل یزیدی ہے، اگر یزید کھلم کھلا گناہ کرتا ہے تو پھر ہر کھلم کھلا گناہ کرنے والا یزیدی ہے۔ تو اب حسین نے کہا جاؤ اپنے یزید کو کہہ دو میں فقط مدینے تک نہیں، میں قیامت تک خط کھینچ کے جا رہا ہوں اور فرق واضح کر کے جا رہا ہوں، یزیدیت اور ہوگی، حسینیت اور ہوگی۔ اور کیسے پتا چلے گا؟ کہ میرا کردار اپنانے والا دنیا کو بتائے گا مثلی لا یبایع مثلا، فقط میں حسین نہیں، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ مجلس کیا ہے؟ خالی رومن دے نہ ہے، تھوڑا بولو یار میرا، مجلس خالی رومن دے نہ ہے۔ مجلس ختم ہو، بندے باہر نکل کے مجید صاحب سے پوچھیں بھئی تو مولوی تے بلائیں، فلاں مولوی چنگا روایا، فلاں ذاکر تھوڑا روائے، فلاں دی مجلس پاس ہو گئی تے فلاں دی مجلس فیل ہو گئی، فلاں دے نعرے ٹھیر لگے تے فلاں دے نعرے تھوڑے ناراض ہو گئے۔ میرا خیال ہے میری غلط جی، کیا مجلس نعروں کے لیے ہے؟ بولو، بندہ مجلس چاہ باوے امام حسین دا دکھی دل چھووے رو نہ سکے تے مجلس فیل ہے۔ آپ کے معصوم تو کہہ گے من بکاؤ اب کاؤ تبا کا وجبت لہ الجنہ، جو روئے رولائے رونے کی شکل بنائے جنت واجب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عارفاً بحق الحسین، وہ حسین کی معرفت بھی رکھتا ہو۔ ناراض تو نہیں تھے بیٹھے ہوئے؟ کیا کافی ہے بندہ کہ جی فلاں کی مجلس فیل ہو؟ یاد رکھنا مومنین، بہت بڑے عالم گزرے مکتب اہل البیت کے، دیوبند تھے، شیعہ ہو گئے۔ حافظ سیف اللہ مرحوم علی اللہ مقامہ فرماتے تھے او شیعہ میں تمہیں دیکھ کر شیعہ نہیں ہوا، میں آل محمد کو پڑھ کے شیعہ ہوا۔ کسی نے پوچھا تھا قبلہ کدی تو آڈی مجلس ہی فیل ہوئی؟ فرمانے لگے نہیں، میری مجلس کو جو بندہ فیل کے نا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ وہ کہ مولوی صاحب ایک ہی میں؟ فرمایا میں اپنی مجلس میں دو باتیں بیان کرتا ہوں، یا اللہ کا قرآن بیان کرتا ہوں یا 14 کا فرمان بیان کرتا ہوں۔ جو قرآن کو فیل کہے وہ بھی کافر، جو 14 کے فرمان کو فیل کہے وہ بھی کافر، لہذا جو میری مجلس کو فیل کہے گا وہ کافر۔ جی توجہ رکھنا میرے لفظوں پر، کیا فرمایا میرے حسین نے؟
مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مجلس کیا ہے؟ جو تجھے سمجھاتی ہے کہ مجھ جیسا کون ہے جو اس جیسے سے بچ جائے۔ اگر مجلس سے امام حسین میں آنے کے بعد او میرے محترم سامعین بندہ اس جیسا بن بیٹھا اور مجلس میں آیا تو مجھ جیسا نہ بن سکا، تو اسے اپنے ان گناہوں کو تلاش کرنا چاہیے جو حسین کے گھر آ کر بھی اسے حسینی نہیں بننے دے رہے، وگرنہ لمحے لگتے ہیں گناہگار خیمے میں بیٹھا ہوتا ہے، جب حسین کے قدموں میں جھک جائے تو پھر کردار کا حر بن جاتا ہے۔ اور اے بھی بڑی پولی تے سادی گل ہے، او جی حر کیڑی نماز پڑھی آئی، یہ تہمت ہے جناب حر پر۔ جاؤ تاریخ پڑھو، 2 محرم کو امام حسین کربلا ہے، بولنا تھوڑا میرے نال بھائی، 2 محرم نو آئے، حر نے امام حسین کی سواری کی لگام میں ہاتھ ڈالا، امام نے فرمایا سکلت کا امک یا حر، حر تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ امام نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا یہ کرب و بلا۔ امام نے 60,000 دینار میں وہ جگہ خریدی، یہی سنتے ہو؟ امام علیہ السلام نے خیمے لگا لیے، پڑاؤ ڈال لیا، حسین نے وقت ظہر ہوا نماز ظہر ادا کی، حر امام حسین کی اقتدا میں ظہر پڑھ رہا تھا۔ حر نے 2 محرم کو بھی نماز پڑھی، 3 بھی پڑھی، 4 بھی پڑھی، 5 بھی پڑھی، 6 بھی پڑھی، 7 بھی پڑھی، 8 بھی پڑھی، مومنین 9 بھی پڑھی۔ یاد رکھنا ساری حر کی نمازیں لٹکی ہوئی تھیں قبولیت کے دروازے کے پیچھے، قبول تب ہوئی جب حر حسین کے دروازے پہ جھک کے حسینی بنا ہے۔ لیکن یہ نہ کہنا کہ حر بے نماز تھا، حر بے نماز نہ تھا۔ اور میں کبھی کبھی عجب محسوس کرتا ہوں جب ہمارے ممبروں سے گفتگو ہوتی ہے، چھڈو جی نماز دی کیڑی لوڑ ہے، نہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ کربلا والوں کا کردار کیا تھا؟ امام حسین جس یزید کے مقابلے میں گئے تھے وہ یزید کون تھا؟ اور جو مقابلے میں جانے والا حسین تھا وہ کون تھا؟ تھکے دنے میں بیٹھے ہوئے میرے گلے، وہ کون تھا؟ اس حسین کا معیار و کردار کیا تھا؟ آؤ میں شب عاشورہ کی بات سنا دوں اور اس پہ اپنی بات ختم کروں۔ شب عاشور جانتے ہیں؟ سادات کی زندگی میں 2 راتیں بڑی مشکل آئی ہیں، ایک شام شہیداں، ایک شام غریباں۔ میں ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا۔ شام شہیداں ہے وہ رات جس کو شب عاشور کہتے ہیں، جب بیٹی کے پاس باپ، باپ کے پاس بیٹی، بھائی کے پاس بہن، بہن کے پاس بھائی، ماں کے پاس بیٹا، بیٹے کے پاس ماں موجود تھی۔ وہ رات حسین نے کیسے گزاری؟ اگر شغل میں گزاری تو تم شغل میں گزارو، اگر گپوں میں گزاری تو تم گپوں میں گزارو، اور اگر ساری رات حسین نے اللہ کی نماز اور قرآن کی تلاوت میں گزاری تو پھر وہ رات گزارتے ہوئے غور کیا کر کیا میرا انداز حسین جیسا ہے یا کسی اور جیسا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ بھی غلط بات ہے، میں نہیں چاہوں گا کہ میرے ممبر سے کبھی کسی یزیدی کی نماز کو بات بیان کیا جائے۔ میرے لیے آئیڈیل عمر ابن سعد کی نماز نہیں، میرے لیے آئیڈیل حسین ابن نمیر کی نماز نہیں، میرے لیے آئیڈیل حرملہ کی نماز نہیں، میرے لیے آئیڈیل زہرا کے حسین کا سجدہ ہے، میرے لیے آئیڈیل علی اکبر کی آذان ہے۔ شب عاشور ہو میرے نوجوان عزیزوں بیٹو اور میری ماں بہنوں بیٹیوں جو پردے میں آئی بیٹھی ہو، غور کرنا، شب عاشور حسین کے خیام میں
بچے اپنی جگہ پر، عورتیں اپنی جگہ پر، مائیں اپنی جگہ پر، بہنیں اپنی جگہ پر، بیٹیاں اپنی جگہ پر، اصحاب اپنی جگہ پر، ہر خیمے سے یا قرآن کی آواز آ رہی تھی یا نماز کے ذکر کی آواز آ رہی تھی، اور حسین ابن علی اپنے سر کو سجدے سے اٹھا کر کہہ رہے تھے اللہم انی احب الصلاۃ و تلاوت کتابے، میرے اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ حسین نے آج رات کی مہلت اس لیے نہیں مانگی کہ حسین کو زندگی کے ایک دن گزارنے کی خواہش تھی، بلکہ حسین نے آج شب کی مہلت اس لیے مانگی ہے کہ تو جانتا ہے حسین کو تیرے قرآن اور تیری نماز سے کتنی محبت ہے۔ عاشور کا دن چڑھا، عاشور کے دن تاریخ پڑھا کرو۔ علی اکبر کی آذان سے آغاز صبح ہوئی، ظہرین کا وقت ہو گیا، ابو ثمامہ سیداوی یہ صحابی ہے، کس کا؟ مولا حسین کا۔ گل میری سمجھنے بیٹھو یہ کوئی نہ، کس کا صحابی ہے؟ مولا حسین کا۔ آ کر کہتے ہیں مولا وقت نماز ظہر ہو گیا اور دل چاہتا ہے تیری اقتداء میں نماز پڑھیں۔ امام حسین نے جواب کیا دیا؟ کیا فرمایا؟ جا ابو ثمامہ سیداوی، میں لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہوں اور تجھے نماز کی پڑھی ہے؟ کیا فرمایا؟ دیکھ نہیں رہا خون کی ندیاں بہ رہی ہیں اور تجھے نماز کی پڑھی ہے؟ بولو۔ یہ فرمایا نہیں۔ سنو گے جملہ عزادارو، مجلس کربلا کی عکاس ہے نا، عزاداری ذریعہ ہے معرفت کربلا کا۔ تھوڑی میری طرف توجہ رکھنا، میں زیادہ نہیں آپ کو لمبا نہیں پڑھوں گا۔ مجلس ذریعہ ہے معرفت کربلا کا، مجلس راستہ ہے معرفت حسین کا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے پچھلے سال میں نے اسی مجلس میں پیغمبر کی حدیث کو پڑھا تھا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے جعل فی قلبہ محبت الحسین، تو اللہ اس کے کلیجے میں حسین کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ تو مجلس ذریعہ ہے محبت حسین کا۔ انجھے گلے بولو نا میرے نال، انجھے گلے تو پھر سمجھو جو کام کربلا میں ہوا وہی مجلس میں ہونا چاہیے یا نہیں؟ ابو ثمامہ سیداوی کہنے لگا مولا وقت نماز ظہر ہو گیا، دل چاہتا ہے تیری ابتدا میں آخری نماز پڑھ لیں۔ اچھا پتہ بھی ہے کہ نماز آخری ہے، پتہ بھی ہے کہ اس کے بعد زندگی نہیں ہے۔ اگر ابو ثمامہ سیداوی وہ آخری نماز نہ پڑھتا اور مغرب سے پہلے دنیا سے چلا جاتا تو اس کے ذمہ تو واجب بھی ادا نہیں تھا، اس لیے کہ ابھی ادائیگی کا وقت تو باقی تھا۔ لیکن آ کر کہا فرزند رسول دل چاہتا ہے آخری نماز اول وقت میں تیری ابتدا میں پڑھ لیں۔ امام نے کیا فرمایا؟ جعلک اللہ من المصلین، او مشکل وقت میں نماز یاد رکھنے والے اللہ تمہیں نمازیوں میں سے قرار دے۔ اگلی گل سننی ہے ذرا دوستو بزرگوں، بس اسی پہ میں ختم کر دوں گا اور چند جملے ذکر مصیبت پڑھوں گا۔ جعلک اللہ من المصلین، اللہ تمہیں نمازیوں میں قرار دے۔ وقت نماز ہو گیا، امام نے فرمایا جاؤ عمر ابن سعد کو کہو جنگ روکے۔ کیوں؟ میں حسین نے نماز پڑھنی ہے۔ حسین کا مقابلہ کیسے یزیدیوں کے ساتھ تھا؟ آج ہم تڑپ جاتے ہیں جب کوئی یزید رحمت اللہ کہتا ہے۔ کیوں تڑپتے ہیں؟ فاسق، فاجر، شرابی، زانی، بد کردار، حرمت دین کو پامال کرنے والا، نماز کا مذاق اڑانے والا۔ اے میری گل سمجھنی ہے میرے دوستو بزرگوں، میں کوئی کہانی قصہ تمہارے سامنے نہیں پڑھ رہا۔ کہا جاؤ میرے ساتھ کو نواز جنگ روکے۔ کہا کیوں جنگ روکوں؟ کہا میرے مولا نے نماز پڑھنی ہے۔ کہا جاؤ حسین کو کہو اگر دیتی ہے نماز فائدہ تو پڑھ، ہم جنگ نہیں روکیں گے۔
تیر برابر چل رہے، تلواریں برابر چل رہی، نیزے آ رہے. کتنا تم شیعہ نے حیدر قرار یاد کرتے ہو امام حسین کے ذوالجناح کو؟ کیوں یاد کرتے ہو ذوالجناح کو؟ کہ جس نے حسین ابن علی کے اتر جانے کے بعد حسین کے گرد چکر کاٹنا شروع کر دیے اور اپنی زبان میں کہتا رہا زہرا کا لال میری غلطی سے تو نہیں اترا، اور لوگ تیر مارتے رہے. اتنے تیر اس کے بدن میں لگے کہ اس ذوالجناح کے ذوالجناح پروں والا بن گیا، دونوں طرف سے تیروں کے پر بن گئے. نام اس کا ہم نے ذوالجناح رکھا. اور میں اس منبر سے سید بھی ہوں، طالب علم بھی ہوں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں مومنین کرام، یہ ہم شیعوں پہ تہمت ہے. ہم ذوالجناح کو رب رازق مالک خالق نہیں مانتے. ہم نہیں کہتے وہ ہمیں بیٹے دیتا ہے، ہم نہیں کہتے وہ ہمیں روٹی دیتا ہے، لیکن ہم دنیا کو بتاتے ہیں مت تہمت لگاؤ حسین والوں پر. ہم اس ذوالجناح کا احترام کرتے ہیں اور احترام کرتے رہیں گے، اس لیے کرتے رہیں گے کہ یہ وہ سواری ہے. امت مارتی رہی یہ بچاتا رہا، امت مارتی رہی یہ بچاتا رہا اور کہتا رہا زہرا کا لال میری غلطی سے تو نہیں اترا ہے، میری ماں غلطی سے تو نہیں اترا ہے. او مومنین میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، جتنا امام کے ذوالجناح کو یاد کرتے ہو آؤ میں تمہیں ایک اور کربلا کا منظر دکھاؤں. جب حسین نے کہا نہ جنگ روکو میں نے نماز پڑھنی ہے، عمر ابن سعد کا جواب آیا ہم نے جنگ کو نہیں روکنا ہے، نماز دیتی ہے فائدہ تو پڑھ لو. رونے والوں امام کا ایک صحابی باہر نکلتا ہے جس کا نام تاریخ نے سعید حنفی لکھا ہے. روایت کہتی ہے سعید آگے بڑھایا کہنے لگا زہرا کا لال تو جماعت کرا، تو نماز پڑھا، یہ اصحاب نماز پڑھے، مولا میں تیرے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، ہر آنے والا تیر اپنے بدن پہ جلتا رہوں گا. دوستو جتنا میں نے پڑھا ہے جیسے ذوالجناح نے ہر تیر کو اپنے بدن پہ جھیلا تھا، ایسے ہی امام کے اس شیعہ نے، ایسے ہی حسین کے صحابی نے ہر آنے والا تیر اپنے بدن پہ جھیلا ہے، ہر آنے والا نیزہ اپنے بدن پہ جھیلا ہے. حسین نماز پڑھاتا رہا، یہ تیروں کو سینے پہ جھیلتا رہا. حسین نماز پڑھاتا رہا، یہ نیزوں کو سینے پہ جھیلتا رہا. اور جب میرے مولا نے سلام آخر ادا کیا، روایت کہتی ہے حضرت سعید حنفی حسین کی گود میں جا کے گرتا ہے، اور جب گود میں گرتا ہے نا تو پھر رو کر ایک جملہ کہتا ہے. عزادارو سنو گے وہ جملہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حل وفیتو یبن رسول اللہ، اے رسول کا بیٹا کیا میں نے وفا کر دی ہے، کیا میں نے وفا کر دی ہے؟ اور امام کا جواب کیا آتا ہے؟ یہ نہیں فرمایا سعید حنفی تو نے وفا کی ہے یا نہیں کی ہے. امام نے ایک جملہ ماتھا چوم کے فرمایا وہی کام ہے جو اکبر کے لاشے پہ کیا، وہی کام ہے جو غازی کے لاشے پہ کیا. اور حسین کہنے لگے اے سعید، اے سعید، اے نماز کی حفاظت کرنے والا، حسین تم سے وعدہ کرتا ہے انت امامی فی الجنہ، تو جنت میں میرے آگے آگے جائے گا. جب میں حسین جنت میں جاؤں گا، حسین جنت کا وارث ہے، حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے. اور کیا کہہ رہا ہے؟ اور نماز کی حفاظت کرنے والا، انت امامی فی الجنہ، تو جنت میں میرے آگے آگے جائے گا. مومنو میں تمہیں کیا سنوں اور تم سنو گے. ایران کے ایک عالم نے کتاب لکھی ہے عاشورہ چیست. عاشور کیا ہے؟ عاشور کس سے کہتے ہو؟ 10 محرم کے دن کو ذرا سر اٹھانا. عاشور کس سے کہتے ہو؟ 10 محرم کے دن کو. اس 10 محرم کے دن پہ اس ایرانی عالم نے کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا جواب سوال نہ سوال کے انداز میں کتاب لکھی عاشورہ چیست، عاشور کیا ہے؟ اور اس کا جواب لکھا علی اکبر کی آذان سے شروع ہو کر زینب کی بن چادر نماز پر ختم ہونے والے دن کو عاشور کہا جاتا ہے. اور جو علی اکبر کی آذان سے شروع ہوا، اور جس عاشور میں اکبر کا لاشا، اور جس عاشور میں قاسم کا لاشا، اور جس عاشور میں اونا محمد کا لاشا، اور جس عاشور میں زہیر، بریر، حبیب
قریب مسلم ابن اوس جا کے لاشیں، اور جس عاشور میں جان رنگ کے کالے کا لاشا، اور جس عاشور میں 6 مہینے کے علی اصغر کا لاشا، اور جس عاشور میں زینب کا جلتا ہوا خیمہ، اور جس عاشور میں بی بی کی لٹتی ہوئی ردا، اور جس عاشور میں نبی زادیوں کا جلے ہوئے خیموں سے باہر نکلنا، اور جس عاشور میں یتیموں کا تتر بتر ہونا، اور جس عاشور میں حسین کے لاشے پہ گھوڑوں کا دوڑنا، اور جس عاشور میں 4 سال کی سکینہ کا رو رو کر کہنا کمینہ نہ مارو میرا پیاسا بابا، نہ مارو میرا اللہ راسی بابا، نہ مارو میرا بیٹوں کی موت کا مارا ہوا بابا، اور جس عاشور میں جلے ہوئے خیمے سے اور زینب کا پشت پہ سجاد اٹھا کے لالا، اور جس عاشور میں 4 سال کی بچی معصومہ کے کرتے کے دامن کو آگ لگلا، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں مر گیا ہوتا یہ منظر نہ دیکھا ہوتا، 4 سال کی بچی ہے، کرتے کے دامن کو آگ لگی ہے، بچی میدان میں دوڑ رہی ہے، ہوا پڑتی ہے، آگ بڑکتی ہے، اور غیور مومنوں سنو گے جملہ، کہتا ہے میرے دل میں رحم آیا، میں بچی کے قریب ہوا، کہتا ہے جیسے جیسے میں قریب ہوا بچی اتنی دور ہوتی گئی، میں جوان تھا تیز قدموں سے آگے بڑھا، جب بالکل بچی کے قریب آیا ننھے ننھے ہاتھ جوڑے کہ لگی یا شیخ میرے قریب نہ آنا، میں نے کہا کیوں؟ کہ شیخ تجھے نہیں پتا میں سید زادی ہوں، میں بطول زادی ہوں اجرکم اللہ، کہتا ہے وہ بچی منع کرتی رہی، اور میں نے کرتے کے دامن سے آگ کو بجھایا، اور بچی نے رحم طلب نظروں سے دیکھا تو مجھے رو کر ایک جملہ کہا یا شیخ حل رعیت طریق النجف، شیخ نجف کی راہ جانتا ہے، تجھے پتا ہے نجف کو راہ کون سی جاتی ہے؟ کہتے میں نے کہا بچی تو بڑی کم سن ہے، نجف کی راہ کا کیوں پوچھ رہی ہے؟ کہا شیخ تجھے نہیں پتا نجف میں میرا دادا علی رہتا ہے، میں کہوں گی دادا میرا دادا، اٹھ دیکھ بیٹے مارے گئے، اور چادریں لٹ گئی، اور خیمے جل گئے، اٹھ دیکھ تیری زینب بے پردہ ہو گئی، اور دادا دیکھ اور میرے رخسار نیلے ہو گئے، اور میرے کان زخمی ہو گئے، اجرکم اللہ۔ عزادارو جانتے ہو وہ عاشور کا اختتام کیا ہوا؟ روایتیں کہتی ہیں جب شام غریبہ کی بات آتی ہے 2 چیزیں بڑی یاد آتی ہیں، ایک زینب کی چادر بہت یاد آتی ہے، ایک بی بی کا سجدہ بہت یاد آتا ہے۔ عزادارو وہ کتنا مشکل لمحہ تھا، یقیناً تم سب نے ظہرین کی نماز پڑھی ہوگی، ہاں اٹھے ہوگے وضو کیا ہوگا، ٹھنڈا پانی پی کے نماز پڑھی ہوگی، مجھے ایمان سے بتانا مومنین ٹھنڈی چھاؤں میں نماز پڑھنا اور ہے، آگے دیکھے تو بھائی کے قاتل کھڑے ہو، پیچھے دیکھے تو روندے ہوئے لاشیں پڑے ہو، ادھر دیکھے تو جلے ہوئے خیمے ہو، ادھر دیکھے تو ندیوں میں حیوان پانی پی رہے ہو، اور زینب ریت پہ تیمم کر رہی ہو۔ غیور مومنوں اور جب بی بی نے نماز کو ادا کرنا شروع کیا، نماز تمام کرنے کے بعد کر لو گے برداشت جملہ ہے تمہارے جگروں میں طاقت، ہاں سلام کے بعد دونوں ہاتھ بلند کیے، رو رو کر کہنے لگی میرا اللہ تو جانتا ہے، میں بھی جانتی ہوں، میں کیا جانتی ہوں میرا مالک، میں جانتی ہوں نا کسی بی بی کی اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوتی جب تک اس کے سر پہ چادر نہ ہو، میرے مالک تو جانتا ہے نہ میری چادر بچی ہے نہ بچانے والے بچے، او میرے ویر مارے گئے، او میرے بیٹے مارے گئے، او میرے مہمان مارے گئے، میرے اللہ او میری بن چادر نماز قبول فرما، او بن چادر نماز قبول فرما۔
فرما۔ اور شام غریبہ کا ایک پیغام اور سناتا ہو، وہ ہے چادر۔ اور میری بیٹی، میری ماں اور میری بہن، اور کبھی سر سے چادر نہ سرکانا۔ تجھے نہیں پتا تیری بچی ہے زینب کی لٹ گئی، تیری بچی ہے سکینہ کی لٹ گئی ہے، تیری بچی ہے رباب کی لٹ گئی ہے۔ مومنوں کو اتنا پیارا تھا نا بہنوں کا پردہ کہ کربلا کے غریب نے کئی ہیلے کربلا میں کیے، آج سارے مارے گئے نا۔ حسین نے بہنوں کو خیمے میں بلایا، ہر بی بی کے سر پہ یوں چادر کو درست کیا، پھر امام نے پٹیاں باندھ کر بہنوں کے سروں پہ اپنی عبا پھاڑ کے پٹیاں باندھی۔ جب آئی نا حسین کی فاطمہ بیٹی کی باری، رو کر کہنے لگی بابا یہ پٹیاں کیوں باندھ رہا ہے؟ کہا بیٹی اس لیے باندھ رہا ہوں، خدا نخواستہ اگر میدان میں دوڑنا پڑ جائے، میری لاڈلی اگر مرد دوڑے تو امامہ گرتا ہے، عورت دوڑے تو چادر اترتی ہے، اس لیے پٹیاں باندھ رہا ہوں، اگر کہیں دوڑنا پڑ جائے اور تمہاری چادر نہ اترے اور کربلا کا غریب اور پٹیاں باندھ کر اور بہنوں کے سروں سے اور چادریں اترنے سے تو بچایا، اللہ جانے اس وقت تیرا کیا حال ہوگا۔ اور جب شمر کا نیزہ بلند ہوا اور نیزے کی نوک پہ زینب کی چادر آئی، اجرکم اللہ، خالی آپ نہیں رو رہے، 12واں مولا غیبت کے پردے میں رو رہا ہے۔ وہ یورو تم مجلس سن کے روتے ہو نا، امام صبح و شام روتا ہے۔ میرا مولا رو کر کہتے لوگوں میری دادی کا جرم کیا تھا، لوگوں میرے جد کا قصور کیا تھا، اور میں تم سب کو دعوت دیتا ہوں جو 12ویں امام کو پرسہ دینے آئے ہو، اور اپنے اپنے ہاتھ بلند کرو، شرم نہ کرنا، ساری دعائیں اپنے سامنے رکھو، اور ذرا 12ویں مولا کو اس کے جد کی غربت کا پرسہ دیتے ہیں۔ السلام علی الحسین الغریب۔ مومن بیٹھا ہو، کان میں آواز آ جائے حسین غریب ہو گیا۔ السلام علی الحسین المظلوم، السلام علی بنات الحسین، السلام علی علی ابن الحسین، السلام علی صحاب الحسین۔ مومنہ نہیں پوچھے گا پڑھنے والا، سید بھی ہے طالب علم بھی ہے، اپنے دادا حسین کو غریب کہہ کر سلام کیوں کر رہا ہے؟ جس کا نانا محمد ہو، نانی ملیکۃ العرب ہو، جس کا بابا علی حیدر کرار، مومنہ سینہ پیارا نہ کرنا، جس کی ماں فاطمہ زہرا جو جنت کے جوانوں کا سردار ہو، جس کے دروازے پہ ملک الموت رک جائے، جن کی چکی ملائکہ چلائے، نہیں پوچھے گو شاہ صاحب سیدو بتاؤ وہ حسین کیسے غریب ہوا، کب غریب ہوا؟ اکبر مارا گیا میرا مولا غریب نہ تھا، غازی کی لاش کے ٹکڑے ہوئے حسین غریب نہ تھا، اصغر کا شیر خار گلا کٹا حسین غریب نہ تھا، نہیں پوچھو کہ پھر کب غریب ہوا؟ عزادار حسین تب غریب ہوا جب نیزے کی نوک پہ زینب کی چادر آئی، رو رو کر کہتی تھی واہ حجابا واہ محمد اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اللہ بہنوں کے پردے سلامت رکھے۔ حسین کب غریب ہوا؟ جب کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ زینب حسین کے لاشے پہ روتی تھی، رو رو کر کہتی تھی دیکھ میرا ماں جایا میرے بال کھل گئے، دیکھ میری چادریں لٹ گئی۔ اجرکم اللہ ایک عالم دین بیان کر رہے تھے، اور کوئی کتنا بہنوں کا پردہ پیارا تھا۔ عزادارو جب خولی ملعون کو گرفتار کر کے امیر مختار کے دربار میں، اور جگر سنبھالنا مومنہ، امیر مختار کے دربار میں لایا گیا، امیر مختار نے پوچھا کمینہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ کہنے لگا امیر مختار برداشت نہیں کر پائے گا، مر جائے گا۔ کہتا ہے کمینہ بتا کیا کیا ہے؟ کہنے لگا کیا بتاؤں، جب کربلا کے غریب کا سر تن
سے جدا ہوا، گھوڑ سواروں کا دستہ نکلا، جسے حکم ملا زینب کی چادر لوٹ لو، بی بی کا پردہ لوٹ لو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہا کمینہ بتا پھر تو نے کیا کیا؟ کہتا ہے میں وہاں گیا جالی کی بیٹیاں کھڑی تھی۔ کہا کمینہ بتا پھر کیا کیا؟ کہتا ہے میں علی کی بیٹی کے سامنے گیا، میں نے کبھی بھی مجھے چادر دے دو، اور بلوچ غیور بیٹھے ہو میری طرف دیکھنا، کہتا ہے جب میں نے کبھی بھی مجھے چادر دے دو، بی بی جسم سے لپیٹنے لگ گئی۔ میں کہتا ہوں جس کا نہ غازی بچا، نہ اکبر بچا، نہ قاسم بچا، اور جسم سے نہ لپیٹتی تو کیا کرتی؟ اور مومنہ مر جائے گا کیسے برداشت کرے گا؟ کہتا ہے بتا کمینہ پھر کیا کیا؟ کہتا ہے میں نے تنگ آ کر چادر میں ہاتھ ڈالا، ہمیں اپنی طرف کھینچتا، ابھی بھی اپنی طرف کھینچتی۔ کہتا ہے چند اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرو بہنوں کے پردے سلامت رہے۔ کہتا ہے میں اپنی طرف کھینچتا، ابھی بھی اپنی طرف کھینچتی۔ کہتا ہے میں پیچھے ہٹا اور چند ٹکڑے میرے ہاتھ میں آئے، عزادارو کر لو گے برداشت؟ اور کہتا ہے میں نے تازیانہ اٹھایا، ابھی بھی کے سر پہ حملہ کیا، ابھی بھی کا منہ مدینے کو پھرا، رو کر کے لگی نانا دیکھ چادر لٹ گئی، اور نانا دیکھ میرے بال کھل گئے، نانا بے حیاؤں کے لوگ ہیں، بدماش لوگ ہیں، تیری پردہ دار بیٹیاں اور تیری زینب کبریٰ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، پروردگارہ ہم سب کو دین و دنیا کی سعادت نصیب فرما، پروردگارہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، پروردگارہ جتنی جھولیاں بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، پروردگارہ اس مسجد و عزا خانے کو تا قیام امام زمان آباد و شاد فرما، جتنے بچے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جتنے مومن مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما، میرے اللہ بے اولاد مومنین کو اولاد عطا فرما، حسنین ببر عاصم کلاچی کو میرے اللہ اولاد عطا فرما، میرے اللہ سہولت عباس کی والدہ، علی رضا کی نانی، مالک اللہ مولانا غلام فرید اور ان کی زوجہ کو صحت عطا فرما، میرے اللہ علی مریض ہے اسے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، میرے اللہ حاضرین کی حوائج کو پورا فرما، ان کے گھروں پہ رحمت نازل فرما، آفات بلیات مصیبات تکالیف سے امان نصیب فرما، شر شیطان شر جن و انس سے محفوظ فرما، دامے در میں سخن قدمی جن احباب نے اس مجلس سے اعضاء میں تعاون کیا، مالک سب کے تعاون کو قبول فرما، سب کے گھروں پہ رحمت نازل فرما، سب کو دین و دنیا کی سعادت نصیب فرما، بالخصوص شہید ہادی شفیق اللہ اشفاق کے درجات بلند فرما، کربلا کے شہداء کے ساتھ معشور فرما، حاجی عبد المجید کے والدین حاجی عبد الرحمن ببر میرے اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، الہی